السلام علیکم، میں ہوں مونا خان کراچی پریس کلب کے کراچی پریس کارنر سے، اور آج میں موجود ہوں گورنر ہاؤس تو نہیں لیکن وہاں کی بہت ایک مشہور شخصیت جس کو سب جانتے ہیں. میں ہوں گورنر پنجاب پہ چودھری محمد سرور صاحب کے پاس. کیسے سر؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. کراچی والوں کے لیے آپ نے ٹائم نکالا کیونکہ ہاں جی، کراچی والوں سے تو جی مجھے بڑی محبت ہے، اور اب بھی ماشاءاللہ جب کہ کراچی میں ہمارے بہن بھائی بہت مشکل میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہاں پر ہم ماشاءاللہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور ہمارے تمام این جی اوز جو ہیں ہم نے ان کو موبلائز کیا ہے کہ سب کراچی اور ان سے جا کے ہم کام کریں. سر آپ اگر کراچی کی بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں ذرا اور اس پہ بات کرنا چاہوں گی. لیکن کراچی والوں کو ابھی تک بہت شکایت ہے آپ کی حکومت سے، کیونکہ میں نے شبلی فراز صاحب سے بھی یہی بات کی تھی کہ صدر بھی ہمارے کراچی کے، اہم منسٹریز میں ہمارے ہی کراچی کے لوگ ہیں. لیکن اب وہیں پہ بات چلی جائے گی، کوآرڈینیشن کمیٹی بھی بن گئی، لیکن ابھی بھی لوگ بہت پریشان ہیں اور وہ سندھ حکومت کی طرف نہیں دیکھتے، وہ وفاق پہ. جی دیکھیں، سندھ حکومت وہاں پر آپ کو معلوم ہے کثرت دراز سے برسے ہوتا ہے. کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوآرڈینیشن جو ہے بٹوین ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. جب آپ کی کوآرڈینیشن جو ہے، جو میئر ہیں کراچی کے ان کی سندھ حکومت سے نہیں ہے، سندھ حکومت کی فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی سندھ حکومت سے نہیں ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی بحران آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو تمام اداروں کو، تمام لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کووڈ-19 تھا تو اس میں ہم نے تمام جو ہمارے تھے این جی اوز پنجاب میں کام کر رہے، ہم نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. ان سے کہا کہ بھئی ہمارے لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کے چولہے بند ہو گئے ہیں، ہمیں اکٹھے کر کے کام کرنا ہے. ان کو موٹیویٹ کیا. اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ ہم نے 600 کروڑ روپے ورث لوگوں نے راشن تقسیم کیے، لوگوں کو جو ہے سینیٹائزر دیے، ماسک دیے. جیلوں میں بلکہ وہاں پر بھی جو چیزیں نہیں موجود تھیں وہ بھی این جی اوز نے سپلائی کی. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے جو مسائل ہیں اس کے لیے ایک یونٹی کے ساتھ سب لوگوں کو کام کرنا پڑے گا، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور صوبے کی حکومت کو بھی، پھر ہی جا کے کراچی کے مسائل جو ہیں. ٹھیک ہے سر، ابھی تو جس سے کراچی کی بات ہو رہی تھی، لیکن مجھے ہم سب کو یہ جاننا ہے کہ آپ میں ایسا کیا جذبہ تھا کہ آپ انگلینڈ کو چھوڑ کے پاکستان شفٹ ہو گئے، اور وہ کیا جذبہ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، میں اپنی زندگی کے 37 ایئرس برطانیہ میں گزارے ہیں. وہاں پر بزنس کی ہے، وہاں پر میں نے پولیٹکس میں حصہ لیا ہے. لیکن اس وقت بھی میں پاکستان میں رفاہی ادارے چلا رہا تھا. یہاں پر میں ہیلتھ میں کام کر رہا تھا، ایجوکیشن میں کام کر رہا تھا، پینے کے صاف پانی میں کام کر رہا تھا. تو یہ میرا پیشن ہے. میں سچی بات یہ ہے کہ میں ہوں ایک سوشل ورکر، اور حادثاتی طور پہ وہاں ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا، اور اسی طرح یہاں گورنر بن گیا. لیکن مجھے آئی انجوائے ہیلپنگ پیپل جو مشکل میں ہیں، جو سفرنگ میں ہیں. اور اس کے علاوہ جو مور امپورٹنٹ وچ براٹ می ٹو پاکستان واز کہ میں وہاں پر گلاسگو سٹی کونسلر رہا، پھر اس کے بعد ممبر آف پارلیمنٹ رہا، پھر وہاں پر جو ایک سب سے اہم کمیٹی ہے وہاں کی ہاؤس آف کامنس کی اسکاٹش افیئر سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین رہا. تو میرا یہ سوچ تھی اور ہے کہ جو میں نے تجربات وہاں پر سیکھے ہیں، جو وہاں کی پولیٹکس ہے، جس طریقے سے وہاں ادارے فنکشن کرتے ہیں، تو اگر میں اپنے تجربے سے اپنے قوم کی، اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کر سکوں تو مجھے یہاں پر جو ہے وہ کرنی چاہیے. اچھا سر، کیونکہ بات ہو رہی 2 سالہ پی ٹی آئی کی کارکردگی کی، میں نے وہاں پہ سارے جو منسٹریز ہیں انہوں نے اپنی بریفنگ بھی دی، آپ بھی اس پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا حصہ باہر گزارا، ان کی پالیٹکس کو دیکھا، پھر آپ اپنی پاکستان کی پالیٹکس میں انوالو ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ 2 سال میں کیسی کارکردگی رہی؟ اگر رہی تو یہ کیوں کہا جاتا ہے، خان صاحب کا کیوں کہنا ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ لوگوں نے پرفارمنس دکھانی ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ لیٹسٹ جو ہمارا چیلنج تھا وہ کووڈ-19، اور آپ کو معلوم ہے کہ پریشر صاحب پوری دنیا سے کہ جی ملک میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا جائے.
لیکن پرائم منسٹر نے وہ پریشر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے لوگ کے مر جائیں گے, لوگ روزگار ہو جائیں گے, لوگوں کی تکلیف میں اضافہ ہوگا. حالانکہ یہ بہت رسکی اسٹریٹجی تھی, کیونکہ جو ہی کیس بڑھنے شروع ہوئے تھے تو لوگ ہمارے خلاف انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا, ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. لیکن آپ نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی, ہم نے لوگوں کو جو ہے اویئرنیس کمپین چلائی, اور ہم نے پھر جو ہمارے بڑے چیلنجز تھے, مثلاً ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی بہت کم تھی, اس کو بڑھایا. ہمارے پاس بیڈز نہیں تھیں, بلکہ پہلے ہی کورونا کے آنے سے ایک بیڈ پہ 2 مریض جو ہیں بڑے ہسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں, تو بیڈ کیپیسٹی بڑھائی. پھر چیزیں جو ہیں ہمارے ملک میں, ایون میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں برطانیہ کے ڈاکٹر سے, امریکہ کے ڈاکٹر سے, یورپین ڈاکٹر سے بات کرتا تھا, تو وہ مجھے جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے ڈاکٹرز کے پاس پی کٹس نہیں ہیں, گلوز نہیں ہیں, سینیٹائزر جو چیزیں ہیں یا دوسری چیزوں کی ہمارے پاس کمی ہے, شارٹیج ہے, تو میں سوچتا تھا کہ اگر پاکستان میں یہ بحران شدید ہوا تو ہم تو امیر ملک بھی نہیں ہیں, تو ہمارے ڈاکٹروں کا کیا بنے گا, ہماری نرسز کا کیا بنے گا, ہمارے پیرامیڈکس کا کیا بنے گا, ہماری عوام کا کیا بنے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ہماری حکومت کی صحیح پالیسی سے معاملات جو ہیں وہ ماشاءاللہ کنٹرول میں آ گئے. اور اس کے لیے ایک اور بھی اہم بات کہ ہم نے پھر بے شک تھوڑی بہت شرارت ہوتی تھی بیچ میں فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی, لیکن پھر بھی NCOC نے ایک اہم کردار کیا. ہم سب جو تھے جب ایک پیج پہ آ گئے, عوام بھی, گورنمنٹس بھی, تو پھر ماشاءاللہ ہم نے دیکھ لی کہ ہم نے کنٹرول کر لیا. اچھا, اس کے بعد ہماری اچیومنٹ دیکھیں, آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں 100% لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے دی گئے, پنجاب میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے دی گئے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا عوام کا ایشو یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اپنا علاج نہیں کروا سکتا, ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. پھر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا $20 بلین تھا, اس کو کم کر کے ہم نے $3 بلین پہ کیا ہے. اور پھر آپ سب جو ہمارے معاشی ماہرین ہیں یا ہماری جو کامنٹیٹر ہیں وہ کہتے تھے کہ پاکستان تو دیوالیہ ہو جائے گا, ایک حکومت تو قرضے نہیں دے سکے گی, قسطیں نہیں دے سکے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو دیوالیہ بھی دی, ہم نے دیا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اسٹاک مارکیٹ تو برباد ہو گئی ہے, اب اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں آپ, اس میں تیزی جو ہے وہ آ رہی ہے. اور جولائی کے مہینے میں سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ریمیٹنسز باہر سے آنی تھی, جو ہمارا خیال تھا کہ کم ہو جائیں گی کیونکہ لوگ ہمارے بہت سے بے روزگار ہو گئے ہیں, اور ماشاءاللہ ہائیسٹ لیول پہ بیرون ملک سے لوگوں نے سرمایہ بھیجا ہے. جو ہمارے ملک کی جو پالیسیاں ہیں اس پہ اعتماد کا اظہار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو اچیومنٹس ہیں یہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مہنگائی ہے. ابھی ہمیں گڈ گورننس جو ہے وہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہیں یا جو ہماری ویژن ہے اس حالات سے ہم ابھی تک جو ہے نہیں کر سکے ہیں. لیکن انشاءاللہ اگلے 2 سال جو ہے ہمارا ڈلیوری پہ فوکس ہوگا. ہم ایجوکیشن میں ریفارم لے کے آئیں گے, ہم ہیلتھ میں ریفارم لے کے آئیں گے, ہم لا ریفارم لے کے آئیں گے, پولیس ریفارم لے کے آئیں گے, تاکہ لوگوں کو اسپیڈی جسٹس جو ہے وہ بھی مل سکے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں یا بے روزگاری ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اور پھر کنسٹرکشن میں جو ہماری حکومت نے مراد دی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں کہ فوراً یہ جو کووڈ-19 کم ہوا ہے اور کنسٹرکشن کی ہم پالیسی لائے ہیں تو ایک بالکل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. سیمنٹ انڈسٹری بہتر ہو گئی ہے, گلاس انڈسٹری بہتر ہو گئی ہے, لوگوں کے جو ہمارے ڈیولپر ہیں ان کے جو ہیں سیلز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی لیے ہوئی ہیں کہ حکومت کو مراعات لوگوں کو دی ہیں. جو ٹیکس جو رجسٹری جب آپ کرواتے تھے جو 8% 10% خرچہ آتا تھا, اب صرف 2% خرچہ آتا ہے. تو اب 4 سال کے بعد اگر کوئی پیسے لگائے گا وہ جتنے مرضی میں بیچ لے, اس پہ کوئی ٹیکس جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچیومنٹ جو ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ سر, جو اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کووڈ-19 کے ایپیسوڈ کو لے کے میں کراچی کی طرف سے بھی کہتی ہوں جب اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا تو لوگوں کو سکون کا سانس ملا, ادروائز بڑی مشکل ہو گئی تھی وہاں پہ.
سر سہیل صاحب نے لکھا ہے یہاں پر کہ بظاہر صورتحال صحیح نظر آ رہی ہے، اس میں تحریک انصاف کی حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے اور اپنی باقی 3 سال کی اس طرح منصوبہ بندی کرے کہ آئندہ انتخاب بھی جیت سکے، مگر تحریک انصاف کی حکومت کسی انجانے پریشر میں ہے۔ سر وہ پریشر کون سا ہے؟ دیکھیے جی، میرا چونکہ ہمارے بہت ہی دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، سید بڑے صاحب، اور ان کے تجزیے بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو کوڈ ورڈز استعمال ہوتے ہیں نا، تو وہ بڑی مشکل سے سمجھ آتے ہیں۔ اگر سمجھ میں آ بھی جاتے ہیں تو کوئی کو بتانا نہیں چاہتا۔ سر تو آپ ہمیں سمجھائیں گے، بتانا نہیں چاہیں گے؟ دونوں میں سے اگر کوئی بات ہو جائے دونوں ہی لے لیں۔ چلیں سر سے۔ اور سر پھر انہوں نے ایک اور بڑی مزے کی جو چیزیں لکھی ہیں، حکومت پریشر میں کیوں، آگے لکھتے ہیں آگے جا کے نواز شریف کا علاج کے لیے باہر جانے کا مسئلہ دیکھ لیں، حکومت بات کا بتنگڑ خود بنا رہی ہے، حالانکہ نواز شریف کو بھیجنے کی اجازت خود پی ٹی آئی کی کابینہ نے دی، پنجاب حکومت ان کی تھی، ڈاکٹرز حکومت کے ملازم تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ ٹھیک نہیں، نواز شریف واقعی بیمار تھے تو بظاہر تو پی ٹی آئی اس معاملے کو ہوا دے کر مسلم لیگ نون کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ سر یہ کیا ہے؟ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ آپ جتنے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈرشپ کے، تو وہ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو اجازت نہ ملی تو ان کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہیں، تو اگر ان کو کوئی نقصان ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی۔ میڈیا میں بھی ہر طرف ہیڈ لائن یہی آ رہی تھی، اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز کی بھی بالکل، اگر ڈاکٹرز کی رپورٹس بھی ہوئی تھی، لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ اس وقت ڈاکٹر کی رپورٹس کیا تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ سید بڑے صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی، وہ بھی ہم نے بنایا تھا، ہیلتھ منسٹر بھی ہمارا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جب سے وہ گئے ہیں، جس طریقے سے انہیں اپنی رپورٹس وغیرہ یا جو بھی پروگرس ہے وہ حکومت کو بھیجنی چاہیے تھی، وہ نہیں آئی، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات جو ہیں پیدا ہو گئے۔ اچھا سر، شکوک و شبہات کے علاوہ سہیل صاحب نے ایک اور بڑے مزے کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے میاں صاحب کو، نواز شریف صاحب کو واپس لے آتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں، پھر ان کی زندگی کا کوئی ایشو ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر واپس بھیج دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، پھر اس وقت کے مطابق، حالات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں نا جی۔ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بھائی چونکہ فیوچر میں اگر بیماری ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا اس مسئلے کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کو وہیں رہنا چاہیے۔ مرضی، پھر ان کی مرضی کو جو کہیں، لیکن اس ملک کے جو قوانین ہیں ان پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمل درآمد ہونا۔ سر کیونکہ میں پنجاب میں ہوں، اور پنجاب کے پھر یہاں کے جو سی ایم کا نام آ جاتا ہے تو بڑے سوالات اٹھتے ہیں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے۔ یہ کیا مسئلہ، کیا کہانی؟ عثمان بزدار صاحب کو بھی 2 سال آلموسٹ جو ہیں آئے ہوئے ہو چکے ہیں، آگے والے دنوں میں انہیں دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے؟ آپ لوگوں سے بچ جائیں گے تو نیب کھڑی ہوئی ہے، وہاں سے کیسے بچیں گے؟ سر آپ ہی بتائیں۔ نہ میں نجومی تو نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں نجوم کا علم جانتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ 2 سال سے مسلسل افواہیں چلتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک ان کو پرائم منسٹر عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، اور پنجاب اسمبلی کا اعتماد حاصل ہے، اور اتحادیوں کا اعتماد حاصل ہے، تو اس وقت میڈیا پہ ڈسکشن سے تو ان کی جو ہے وہ فارغ نہیں ہوں گے۔ ان کو اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو عمران خان کرتا ہے، اور بہتر وہی جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے سر، اب مجھے بتائیں کہ 2 سال میں پنجاب کے لیے، اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ کنٹینیو کروں گی کہ کراچی میں بارشیں ہوئی تو مرتضیٰ آپ نے بڑا شور کیا کہ ہماری بارشیں ہوتی ہیں تو وفاق والے بڑے شور کرتے کہ دیکھو کراچی والوں کا کیا حال ہوا ہے۔ حالیہ جو بارشیں لاہور کی تھی انہوں نے اس کا بھی کمپیریزن کیا کہ دیکھیں لاہور کا کیا حال ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ لاہور کا دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ کراچی سے بہت بہتر مینیج ہوئے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہم عثمان بزدار کی بات کرتے ہیں، اگر تو دوسرے صوبوں میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، انہوں نے مسئلے حل کر لیے ہیں، پنجاب پیچھے رہ گیا، تو پھر تو مجھے تنقید جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ تو اگر وہاں بھی ہم سے بھی صورتحال جو ہے تھوڑی سی خراب ہی ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک صوبے کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیں سر، 2 سال میں پنجاب کے لیے، پنجاب کے لوگوں کے لیے ایسی کیا آپ لوگوں نے ڈیلیور کیا کہ آپ بولیں کہ نہیں ہم نے ان کے لیے یہ کیا اور وہ بڑے خوش ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا تو ہمارا جو فیوچر ہے وہ
ہمارے نوجوان ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پنجاب کی 1 درجن سے زیادہ یونیورسٹیز میں ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے 10 سال سے، 5 سال سے، اور کوئی میرٹ نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے کم از کم یہ کیا ہے کہ تمام جو ایکٹنگ وائس چانسلر ہیں ان کو ہم نے ایڈورٹائز کیا ہے. سرچ کمیٹی میں جو رپورٹ آئی ہے میرٹ پہ تمام وائس چانسلر ہم نے لگائے. یہ پاکستان میں پنجاب میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو سرچ کمیٹی نے جس کو نمبر 1 کیا اسی کو ہم نے جو ہے وائس چانسلر اپوائنٹ کیا. اس کے بعد پھر ہم نے وائس چانسلر کو کہا کہ نیچے بھی چاہے وہ کنٹرولر ایگزامینیشن آپ نے لگانا ہے، رجسٹرار لگانا ہے، ٹریجر لگانا ہے، ٹیم لگانا ہے، پروفیسر، اسسٹنٹ، سب کو میرٹ جو ہے ہم نے وہاں پر انٹروڈیوس کیا ہے. پھر اس کے علاوہ تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ہیلتھ کارڈ جو ہے پنجاب میں ایشو کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھی اچیومنٹ ہے. پھر اس کے بعد کووڈ-19 کا جس آبادی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 میں آبادی کے لحاظ سے ہماری جو ہے کارکردگی وہ بہت دوسرے صوبوں سے بھی بہتر رہی. تو جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جب پچھلی حکومت تھی تو اس وقت ان کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ 640 ارب روپے تھا، اور اب وہ ہم نے پہلے سال 300 ارب پہ لے کے آئے، 240 بلکہ ارب پہ لے کے آئے. تو جب ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، وہاں پر سڑکیں نہیں بنیں گی، روڈ نہیں بنے گے، انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، تو لوگوں میں بے چینی آنا تو قدرتی امر ہے. لیکن ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بھی بچانا تھا. ہم نے اپنے جو ریسورسز ہیں، جو ہماری جو اسپینڈنگ ہے ان کو بھی کم کرنا تھا. تو اب انشاءاللہ اگلے 2 سال جو ہیں ڈلیوری کے سال ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیزوں میں بہتری ہے. سر ایک اور یہاں پہ بڑا ایشو ہے، جو لوگ ہوتے نہیں ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. میاں نواز شریف یہاں پہ موجود تھی، ان کا ذکر وہ کب آئیں گے. اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کبھی جب یہاں پہ موجود نہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کیا واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. دیکھیے سوال آپ کے خیال میں تو لوگوں کا تو قصور نہیں ہے کہ جب آپ ملک سے باہر گئے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے 3 مہینوں میں 2 مہینوں میں، تو لوگ جو ہے چہ مغویاں بھی کرتے ہیں، سوالات بھی اٹھاتے ہیں کہ کیوں گئے تھے. لیکن انہوں نے آنا تو اپنی مرضی سے ہے. کوئی ہمارے پاس کون سا کوئی جھانکو کی چھڑی تو نہیں ہے. اگر قانونی طریقے بھی اختیار کریں گے تو ان میں بھی ٹائم بھی کرے گا. ان میں بہت سی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی دونوں ملکوں میں نہیں ہے. چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت سی کمپلیکیشنز آتی ہیں. لیکن یہ تاثر کچھ میڈیا کی طرف سے، کچھ اور لوگوں کی طرف سے دینا کہ جی وہ ایک ڈیل کے نتیجے میں میاں نواز شریف باہر گئے تھے، تو میں یہ بات جو ہے بالکل اس کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مسلم لیگ ان سے نہیں کی. سر ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی، دوسری دفعہ آپ گورنر بن چکے ہیں بالکل. کس ٹینیور میں کام کرنے میں زیادہ مزہ آیا یا آ رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر کا رول کنسٹیٹیوشنل ہے. تو کنسٹیٹیوشنل رول میں جو آپ کے دیکھو نا، یونیورسٹیز کی میں نے بات کی، وہ میرا ایز اے چانسلر میں نے وہاں بڑا مجھے مزہ بھی آ رہا ہے، کام بھی بہترین ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گورنر کے جو اختیارات ہیں وہ بہت محدود ہیں. لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہم نے ماشاءاللہ ڈیورنگ کووڈ-19 ہمارے گورنر ہاؤس کی وساطت سے 600 کروڑ روپے لوگوں نے جو ہیں روپے کی چارٹی کی ہے. 15 لاکھ راشن جو ہے ہم نے غریب فیملیوں میں تقسیم کیے ہیں، جو کہ 1 مہینے کا راشن تھا. تو جو بھی چیزیں آتی ہیں ان کو انشاءاللہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے پینے کا صاف پانی میرا پیشن ہے، تو ماشاءاللہ اس پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے. آب پاک اتھارٹی بن گئی ہے. اگلے مہینے ہم انشاءاللہ ٹینڈر بھی کر رہے ہیں، اور بہت جلد اینڈ آف دسمبر تک انشاءاللہ پنجاب میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینے کا کام شروع ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو مجھے کرتے ہوئے میں ان کو انجوائے کرتا ہوں. سر کووڈ-19 کی بات ہو رہی ہے، لوگوں عام ماسس کی بھی بات ہوئی، تو ہماری صحافی برادری بھی ہوتی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کووڈ-19 میں ان کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا، جرنلسٹ کے لیے کیا کیا؟ جی ہم نے جرنلسٹ کو ان سے پریس کلب والوں سے ان سے کہا کہ جو بھی آپ کے لوگ جو ہیں ان امپلائڈ ہو گئے ہیں، ایشوز ہیں، ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ایجوکیشن پلان چاہیے پینے صاف پانی کا، تو ہم نے چند ہفتوں میں وہاں
اپنے سرور فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم نے وہاں ان کو فلٹریشن پلانٹس لگا دیا. تو جہاں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے حکومت جو ہے صحافی برادری کو بہت اہمیت دیتی ہے اور ان کی جو فلاح ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس میں ہم پورا اپنا رول ادا کرتے ہیں. جی سر، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ گورنر بننے سے میں چاہ رہا تھا منسٹری کی طرف آپ کا دھیان تھا. تو آپ اگر آپ منسٹر ہوتے تو کس منسٹری میں ہوتے اور کیوں ہوتے؟ دیکھیں چونکہ ساری ویکینسیز فل ہو گئی ہیں، اگر میں یہ کہوں گا کہ فلاں منسٹری میں ہوتا تو اگلے دن آئے گا کہ گورنر صاحب جو ہیں ہمارے تو شاید منسٹری کے آفٹر ہیں. تو لیکن میں تھا یہ کیونکہ میں سینٹ کا ممبر تھا اور سینٹ میں ہونا سے بھی میں انجوائے کر رہا تھا. اس میں مجھے جو سب سے بڑی اٹریکشن تھی وہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل یہاں پر ہمارا ایک دیکھیں دس ورلڈ از ورلڈ آف ریلیشنس تھا. آپ جب تک اپنے کسی ایشو پہ لابی نہیں کرتے، لوگوں کو جا کے بتاتے نہیں ہیں تو آپ اچیو نہیں کر سکتے. میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ 2013-14 میں نے GSP پلس پاکستان کے لیے لے کے آیا تھا. وہاں پر میں 4 دفعہ گیا، لابی کی، 150 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ سے میں 1 on 1 ملا اور اس کے نتیجے میں ہمیں GSP پلس ملا جس سے ہمیں مور دین $15 بلین پاکستان کی اکانومی کو اس سے بینیفٹ ہوا. تو وہاں یہ تھا کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کا ایشو ہے، دوسرے ایشوز ہیں ان کو اٹھا سکتا ہے. تو لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے. سر آپ نے کشمیر کا ذکر کیا کیونکہ میرا اگلا سوال ہی کشمیر کے حوالے سے تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کشمیر کا ایشو آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا، لیکن کچھ لوگ یہ بھی تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ جو اس کی کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے وہ PTI کے دور حکومت میں ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ PTI نے اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اس طرح سے اس کے ایشو کو ڈیلیور کیا ہے، کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ انہوں نے جو 370 اور 35A اپنے کنسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ کی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر PTI کی حکومت تھی. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا یا اس ایشو کو بین الاقوامی برادری میں مؤثر طریقے سے پیش نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فارن آفس نے بھی، پرائم منسٹر نے بھی، ہم نے بھی جہاں تک ممکن تھا، میں یورپ میں گیا ہوں، برطانیہ گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، لوگوں کو اس ایشو کے بارے میں آگاہ کیا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ گورنر کا جواب نہیں ہے تو میں ان کو کہوں یار ملک کے مفاد میں جو چیز ہو وہ ساری کچھ ہر پاکستانی کا جواب ہے، آپ کہتے ہیں گورنر کا جواب نہیں ہے. تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کئی دفعہ اس بات پر ڈسکشن ہوئی ہے. 50 سے زیادہ ممبر آف برٹش پارلیمنٹ نے جو ہے اس پہ احتجاج کیا ہے. یورپین یونین میں اس پہ جو ہے احتجاج ہوا ہے، OIC میں اس پہ احتجاج ہوا ہے. تو ہم جو کچھ ممکن ہے بین الاقوامی برادری میں نریندر مودی کا سیاہ چہرہ جو ہے ہم دکھا رہے ہیں. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا جھوٹا انہوں نے جمہوریت کا اور سیکولر اسٹیٹ ہونے کا لبادہ پہنا ہوا تھا، اب وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے. سر آخری سوال، کیا PTI اپنے 5 سال مکمل کر لے گی؟ دیکھیں جی میرا تو پہلے بھی یہی خیال بھی تھا، سوچ بھی ہے اور میں بلیو بھی کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے 5 سال پورے کیے، نون کی حکومت آئی، انہوں نے 5 سال پورے کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جمہوریت کے تسلسل کے لیے اور عمران خان کو جو ناراض بھی ہیں ہماری کارکردگی سے لیکن ان کو وہ وقت دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ان کو اپنی ٹرم جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہم 5 سال پوری کریں. سر وش یو گڈ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. بہت شکریہ سر. بس یہی کہیں گے کہ اپنا بہت خیال رکھیں اور ملک سے محبت کریں. پاکستان زندہ باد.